السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ایک قومی اثاثہ ہے جس کی حفاظت پاکستان کی ریاست انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کرتی ہے۔ پاکستان کا میزائل اور ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ، فول پروف اور کسی دباؤ کے بغیر ہے۔ وزیر اعظم آفس کی طرف سے جاری کردہ بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرام کے حوالے سے سوشل اور پرنٹ میڈیا پر گردش کرنے والے حالیہ تمام بیانات، پریس ریلیز، سوالات اور مختلف دعووں میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل ماریانو گروسی کے دورہ پاکستان کے تناظر میں پرامن ایٹمی پروگرام کو منفی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کی سینٹ میں بھی سینیٹر رضا ربانی نے ایک بیان میں سوال اٹھایا تھا کہ ان لوگوں کا حق ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ کیا ہمارے ایٹمی اثاثے کسی دباؤ میں ہیں اور کیا ہمارے چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات خطرے میں ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون کے فروغ کے لیے کئی نئے پروگراموں کا اعلان کیا ہے، جس سے پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے $5 لاکھ کی لاگت کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ اس بات کا اعلان امریکہ اور پاکستان کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے کے لیے بدھ کو ہونے والے مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں کیا گیا ہے۔ ان مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر خان نے کی، جبکہ امریکی وفد کی سربراہی محکمہ خارجہ کے سیکرٹری برائے توانائی جیفری پیاٹ نے کی۔ مذاکرات کے دوران امریکہ اور پاکستان نے توانائی کی قابل تجدید و فروغ دینے اور دونوں ملکوں میں توانائی کے پائیدار، محفوظ اور خوشحال مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا۔ امریکی معاون وزیر برائے خارجہ توانائی جیفری پیاٹ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی بدھ کو ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے توانائی کی سلامتی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان امریکہ انرجی سیکیورٹی ڈائیلاگ کے انعقاد کو سراہتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے لیے سود مند قرار دیا۔ پاکستان کو IMF کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا ہے جس سے یہ بات سامنے آئے کہ وہ پاکستان کو تقریباً $1.2 ارب قرض کی نئی قسط دینے پر رضامند ہو گیا ہے۔ یہ رقم غیر ملکی زر مبادلہ کے انتہائی کم ذخائر رکھنے والے ملک کی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانے اور فنڈنگ کے دیگر ذرائع کھولنے کے لیے نہایت اہم قرار دی جا رہی ہے۔ بعض تجزیہ کار اور معیشت دانوں کا خیال ہے کہ اس تاخیر کی وجہ اب انتظامی یا معاشی اقدامات سے زیادہ ملک کی سیاسی صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب سینٹ کے جاری اجلاس کے دوران یہ سوال اٹھایا گیا کہ فنڈ اور حکومت کے درمیان اسٹاف لیول کے معاہدے پر دستخط میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں، تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جواب میں کہا کہ یہ تاخیر حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ گزشتہ حکومت کے دور میں ہونے والے ریویوز وسیع، غیر معمولی اور بہت لمبے تھے، جن میں فنڈ کی وجہ سے زیادہ مطالبات کیے گئے تھے، لیکن ان حقائق کے باوجود حکومت نے ان پر عمل کرتے ہوئے فنڈ کی جانب سے دیا گیا ایکشن پلان مکمل کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان نے OIC کونسل کی جانب سے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عالمی دن منانے کی قرارداد پچھلے سال پیش کی تھی، جو متفقہ طور پر منظور ہو گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں کل 15 مارچ کو اقوام متحدہ کا اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر واشنگٹن DC میں کیپٹل ہل پر جسٹس فار آل نامی ادارے نے ایک ایونٹ منعقد کیا، جس کا مقصد اس دن کو مناتے ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف سپورٹ
اور آگہی پیدا کرنا تھا۔ ادارے نے ایک رپورٹ بھی پیش کی جس کے مطابق اس وقت مظالم اور نسل کشی کا شکار مسلمان اقلیتوں میں ویغر، روہنگیا، وسط افریقہ کے مسلمان اور انڈونیشیا کے مسلمان شامل ہیں۔ اس ایونٹ میں کئی شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ مغربی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سے غیر مسلم بھی اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اس ایشو پر انہیں جو سپورٹ مسلمان ممالک سے ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے ایک سرحدی گاؤں میں بدھ کی شام تشدد کے واقعے کی متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ فوج کے شعبے تعلقات عامہ نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ مخبروں کی اطلاع پر گھر میں موجود عسکریت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 8 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کارروائی کے دوران 2 بچے بھی گولیوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ ادھر پشاور کے قریب کوہاٹ میں شدت پسندوں نے ایک پولیس تھانے پر دستی بم پھینکا جس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت کے اضلاع میں سیکیورٹی فورسز نے متعدد عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کے دعوے کیے ہیں۔ امریکی خصوصی ایلچی رینا امیری نے کمیشن آف اسٹیٹس آف ویمن کے اجلاس کے بارے میں کہا کہ انہوں نے افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے سیاسی یکجہتی اور ٹھوس حمایت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلاس کے دوران بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، OIC، پاکستان، سعودی عرب، قطر، UAE، جاپان، EU سمیت دیگر ممالک کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ افغانستان کے صوبے پکتیا میں طالبان حکومت نے 5 افراد کو سرِ عام کوڑے مارنے کی سزا دی ہے۔ طالبان کی سپریم کورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوڑے مارنے کی سزا چوری، گھر سے فرار، بد اخلاقی اور فحش تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے الزام میں دی گئی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی ملزم کو فحش تصاویر پوسٹ کرنے پر سرِ عام کوڑے مارے گئے ہیں۔ بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کوڑوں کی سزا پانے والوں میں کوئی خاتون بھی شامل تھی یا نہیں۔ البتہ افغانستان میں گھر سے فرار کی اصطلاح زیادہ تر خواتین کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بھارتی ریاست پنجاب کی عام آدمی پارٹی کی حکومت کے اس اعلان کے باوجود کہ وہ G20 کے امرتسر میں منعقد ہونے والے اجلاس کے موقع پر کسی کو بھی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ احتجاج میں شامل ایک تنظیم بھارتیہ کسان یونین کے مطابق بین الاقوامی اداروں کی پالیسیاں کسانوں اور عام انسانوں کے مفادات کے منافی ہیں۔ قبل ازیں کسانوں کی ایک تنظیم کسان مزدور سنگھرش کمیٹی نے منگل کو ریاست کے 16 اضلاع کے 150 مقامات پر G20 کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کا پتلا نذر آتش کیا۔ اس کے علاوہ دیگر تنظیموں نے بھی مزید احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ کسان تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس نے گزشتہ سال کسانوں کا احتجاج ختم کرنے کے موقع پر جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کرے۔ امرتسر میں 15 سے 17 مارچ تک تعلیم سے متعلق G20 کے ورکنگ گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے، جبکہ 19 اور 20 مارچ کو لیبر 20 کا اجلاس ہونے والا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حزب اختلاف نے نئی دہلی میں انتخابی کمیشن کے عہدیداروں سے ملاقات کر کے علاقے میں مزید تاخیر کے بغیر عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور سب سے پرانی علاقائی بھارت نواز سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کے 13 رکنی وفد نے چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا راجیو کمار اور ان کے معاونین کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ سابقہ ریاست کی اسمبلی کے لیے انتخابات آخری مرتبہ سن 2014 میں کرائے گئے تھے۔ اس ملاقات کے بعد فاروق عبداللہ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس کے ساتھ اٹھائے گئے معاملے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی نیشنل کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے کہا کہ ہم نے جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی فوری بحالی کے مطالبے پر بھی اتفاق کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم جموں و کشمیر کے عوام کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے سری نگر جا رہے ہیں۔ ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب کے باعث خیموں اور کنٹینرز میں رہنے والے 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ متعدد لوگ ریلے میں بہہ گئے ہیں، سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ ترکیہ میں 6 فروری کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں اب تک 48,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور متاثرین خیموں اور کنٹینرز میں رہنے پر مجبور ہیں۔ امریکی فوج نے جمعرات کو ایک ویڈیو جاری کی جس میں منگل کے روز بحیرہ اسود کے اوپر ایک روسی فوجی حملے میں امریکی نگرانی کرنے والے ڈرون کو مار گرایا گیا۔ اس ویڈیو سے ایک روز قبل امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اپنے روسی ہم منصب سے اس حملے کے بارے میں بات کی تھی۔ آسٹن نے بعد میں صحافیوں کو بتایا کہ روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے ابھی فون بند کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے، امریکہ پرواز کام کرتا رہے گا اور کام کرتا رہے گا، اور یہ روس پر فرض ہے کہ وہ اپنے فوجی طیاروں کو محفوظ اور پیشہ ورانہ انداز میں چلائے۔ حکام کے مطابق اکتوبر کے بعد دونوں دفاعی رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی ٹیلی فون کال تھی۔ امریکی فوج کے مطابق مار گرایا گیا امریکی MQ-9 ڈرون منگل کو بین الاقوامی فضائی حدود میں معمول کی کارروائیاں کر رہا تھا جب روسی سخوئی SU-27 لڑاکا طیارے کے جوڑے نے اسے روک لیا۔ روسی جیٹ کے ڈرون کے پروپیلر سے ٹکرانے کے بعد امریکی افواج نے ڈرون کو بین الاقوامی پانیوں میں گرا دیا۔ روس کے جنوبی شہر راستون آن ڈون میں مقامی حکام نے بتایا ہے کہ جمعرات کے روز روس کی FSB سیکیورٹی سروس کی سرحدی گشت سے متعلق عمارت میں آگ لگنے سے ہونے والے دھماکے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ رائٹرز کے ذریعے حاصل کی گئی فوٹیج میں شہر کے ایک تعمیر شدہ ضلع میں رہائشی عمارتوں اور ایک شاپنگ سینٹر کے قریب ہوا میں دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ مقامی ایمرجنسی سروس کا کہنا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے آگ بھڑک اٹھی جو 880 مربع میٹر کے محیط علاقے میں پھیل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایتھیوپیا کے دورے کے دوران بلنکن کا کہنا تھا کہ اگر اس معاہدے پر حقیقت میں عمل ہوا اور بالخصوص ایران نے اپنے وعدے پورے کیے تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایسے اقدام کا خیر مقدم کرے گا جو کشیدگی کم کرنے اور ایران کے خطرناک اقدامات کو روکنے میں مددگار ہو۔ جنوبی کوریا اور جاپان کے سرکردہ رہنماؤں نے جمعرات کو دوطرفہ تعلقات میں ایک نئے باب کا خیر مقدم کیا ہے جس میں ایک دوسرے کے ممالک کے باقاعدہ دوروں کو بحال کرنے اور دیرینہ تجارت اور دیگر تناؤ کو کم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ان اقدامات کا اعلان جمعرات کو ٹوکیو میں جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول اور جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا کے درمیان ایک غیر معمولی سربراہی اجلاس کے دوران کیا گیا۔ یون کا جاپان کا دورہ جنوبی کوریا کے کسی صدر کا 12 سالوں میں پہلا دوطرفہ دورہ ہے۔ یون نے کہا کہ وزیر اعظم کشیدا کے ساتھ آج کی ملاقات ہمارے دونوں ممالک کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے خاص معنی رکھتی ہے کہ جنوبی کوریا اور جاپان کے تعلقات جو مختلف زیر التوا مسائل کی وجہ سے مشکل وقت سے گزر چکے ہیں ایک نئے نقطۂ آغاز پر ہیں۔ یون کے ساتھ موجود کشیدا نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں اور ہم آج جاپان اور جنوبی کوریا کے تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے ایک نئے باباس کا آغاز کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری امور کے معائنہ کاروں نے بتایا ہے کہ لیبیا کے ایک ایسے مقام سے جو حکومتی کنٹرول میں نہیں ہے تقریباً 2.5 ٹن خام یورینیم غائب ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایک بیان میں کہا کہ اس گمشدگی کا علم ایک معائنے کے دوران ہوا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی توانائی کا ادارہ اس مقام سے یورینیم کو ہٹانے کے حالات کا تعین کرنے کے لیے مزید کارروائیاں کرے گا۔
نیوزی لینڈ میں 50,000 سے زیادہ اساتذہ نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال کر دی ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے پورے ملک میں اسکول بند ہیں۔ اساتذہ کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کی جو پیشکش کی ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حساب سے ناکافی ہے۔ ٹیچرز یونین کے مطابق اساتذہ کی کمی کے باعث نیوزی لینڈ میں تعلیم کا شعبہ بحران کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔